دوستو، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ جب کسان زمین پہ جاتا ہے، وہاں زمین پہ چھٹا دیتا ہے، بیج کا چھٹا دیتا ہے، گندم کا چھٹا دیتا ہے، اس کے بعد اس زمین کو پانی لگا دیتا ہے، وہ زمین اتنی سخت ہو جاتی ہے اگر آپ اس پہ کسی چلائے نا وہ کسی ٹوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو اس زمین کو پھاڑتے ہیں اور ایک ننھی سی کونپر اس زمین سے نکلتی ہے جو اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنی نرم و ملائم ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، تو آپ اس پہ کبھی غور کریں کہ جو رب تعالیٰ سخت زمین سے ایک ننھی سی کونپل کو نکال سکتے ہیں، وہ بندے کے مشکل ترین سخت حالات سے بندے کو نہیں نکال سکتے؟ یقیناً نکال سکتے ہیں میرے دوستو، بلکہ مشکل حالات سے صرف اور صرف بندے کو میرے اللہ ہی نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے وہ جو بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے؟ جو میرا مالک بنجر زمین کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ میرا مالک انسان کو مشکل حالات سے، برے حالات سے بھی نکال سکتے ہیں۔ بس ایک شرط ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرے اوپر بھروسہ، یقین، توکل مضبوط کر لے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بندے اگر تو میرے اوپر بھروسہ کر لے گا، میرے اوپر یقین مضبوط کر لے گا، میرے اوپر توکل کرے گا، تو میں پتہ ہے کیا کروں گا؟ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں ہر مشکل سے نکلنے کے راستے تیرے لیے بنا دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا تجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مشکلات سے نکالتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ اور یقین کو مضبوط کر لے۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کتنے مشکل حالات کے اندر ہیں۔ زلیخا ہے اور اس نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہتی ہے؟ راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اور میرے دوستو، اس نے دروازوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یقین اپنے رب کے اوپر اتنا مضبوط تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور یقین اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے سامنے کہنے لگے، قال معاذ اللہ، میرے مالک اس مشکل سے نکالنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس جگہ سے مجھے نکالنے والا تیرے علاوہ میرے مالک مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے یوسف علیہ السلام نے میرے اوپر یقین اور بھروسہ کر کے مجھے پکارا نا، تو میں نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ میں نے کہا میرے یوسف، دوڑنا تیرا کام ہے، تالوں کو توڑ دینا یہ تیرے خدا کا کام ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے بند تالوں کو توڑ دیا۔ تو جہاں راستے بند ہو جائیں، جہاں انسان کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جب بندہ گرا ہوا ہو نا، تو وہ کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ یہی تو کہتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے بندے کسی اور طرف جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے نا، میرے دروازے پہ آ جا، میرے سامنے ہاتھ پھیلا لے، مجھ سے مانگ لے، میرے سامنے گڑ گڑا کے رو لے، میں تیری ساری مشکلات کو حل فرما دوں گا۔ تو میرے دوستو، یہی وجہ ہے آپ جب اللہ پر یقین کریں گے نا، توکل کریں گے، تو آپ کو اس پر پتہ کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اور بھی بہت سی نشانیاں ان کی بیان کی، ان میں سے ایک نشانی یہ بیان کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ کسی کے در پہ نہیں جاتے، جب مشکل آتی ہے وہ اللہ کے در پہ آتے ہیں، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے میرے دوستو۔ تو اس لیے اب وہ عمل ایک تہجد کے وقت جو آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ کو کوئی مشکلات آ جائیں، کوئی پریشانیاں آ جائیں، تو ایک خاص تسبیح میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہ خاص تسبیح آپ تہجد کے وقت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے حالات کو بدل دیں گے۔ وہ خاص تسبیح کیا ہے؟ آپ نے تہجد کی 2 رکعتیں کر کے 6 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ان کو اپنا معمول بنا لیں،
اور ان کے بعد ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود پاک کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے اللہم لک الحمد ولک شکر، اللہم لک الحمد ولک شکر، ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ چند دن کر لیں، آپ کے جتنے بھی مشکل حالات ہیں اللہ ان کو حل فرما دیں گے، اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے، اللہ آپ کے حالات تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق